जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों आज मेरे साथ एक यंग रिसर्चर ऑथर मौजूद है, नदीम हुसैन साहब। आप एमआईटी में और यूमास में पढ़ रहे हैं, बॉस्टन में। और इस यंग एज में माशाल्लाह किताबें भी लिख चुके हैं, और वैसे भी लिखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और पाकिस्तान के बड़े न्यूज़पेपर्स में भी लिखते रहते हैं। आज मैंने स्पेशली नदीम हुसैन साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें बताया जाए कि ये जो पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और ये जो हमारे डेट के इश्यूज हैं, ये कैसे ठीक हो सकते हैं, और क्या पाकिस्तान दोबारा जो बैक टू ट्रैक आ सकता है। नदीम साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे जो आ गए हैं, आप क्या समझते हैं ये कैसे इतने कर्जे आ गए? क्या हमारी एलीट ने रिसेंटली एक यूएनडीपी की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में सालाना कुछ $17 बिलियन तो वीवीआईपीज पे शायद लग जाता है, एलीट पे लग जाता है। क्या ये पैसा एलीट पे लग गया? क्या ये बोरोड कहा जाता है कि ग्रोथ है पाकिस्तान में, और जो पैसा आता है वो उस तरह नहीं आता, इंटरनली जनरेट नहीं हो पाता, और कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है। हुकूमतें शायद कर्जे लेती हैं ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें। इतना कर्जा कैसे चढ़ गया और आज हम इधर कैसे पहुंच गए हैं कि आज हमें जो है वो हमारे सर्वाइवल की और डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। जी चीमा साहब, बहुत अहम सवाल है कि मुल्क की 75 साला तारीख में इतना कर्जा क्यों हो गया कि अब बात ये हो रही है कि अ, अगर हम अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। मेरा ख़्याल ज़ाती ये है कि ये कर्ज़ों की तारीख़ आज की नहीं है और इसको 6 माह या 8 माह के दौरानिए पे नापना भी दुरुस्त ना होगा। अगर आप देखें मुल्क की तारीख़, तो जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, तो तक़सीम के वक़्त इस पाकिस्तान के हिस्से में उस वक़्त के ब्रिटिश इंडिया का 17% ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आया। और जो फ़ौज हिस्से में आई वो 33% थी। यहाँ से जो है वो मुल्क की कमाई और उसके खर्च की बुनियाद पड़ी, और वो आगे जाते-जाते मज़ीद मुस्तहकम होती गई। अ, अब देखें, अगर आप एक बुनियादी सी बात है, अगर आपकी आमदन आपके अखराजात से कम है, तो आपको जो जो डेफ़िसिट है जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, वो पूरा करने के लिए मज़ीद पैसे दरकार होंगे। और जब वो मज़ीद पैसे दरकार होंगे तो आप मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाएँगे। अगर एक फ़र्द है तो वो सबसे पहले अपने घरवालों से माँगने माँगने की कोशिश करेगा, फिर अपने रिश्तेदारों से, फिर दोस्तों से। जब उससे भी बात आगे बढ़ जाएगी तो फिर बैंकों से, जब बात उससे भी आगे बढ़ जाएगी तो फिर वो अपनी जो उसकी चीज़ें होंगी वो बेचना शुरू कर देगा। जैसे आप डीसी में मौजूद हैं तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे वो सेल कर दी गई। और भी इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं। तो ये कर्ज़े जो हैं, ये मुल्क जैसे ही बना, तो मेरा ख़्याल है कि उसके अखराजात की सिमत दुरुस्त नहीं थी। और हमारे यहाँ एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि जी मुल्क में जो ग्रोथ रेट था वो 60s में, 80s में और 2000s में जो है वो मुल्क की तारीख़ का सबसे ज़्यादा था। और इन तीनों दिहाइयों में अगर आप देखें तो मुल्क में मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कहा भी जाता है कि ये एक रेंटियर इकॉनमी है, और जब आपका किराया ज़्यादा लगे जिस दौर में, तो आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरा ख़्याल है इन तीनों दिहाइयों को इस नज़र से भी देखना चाहिए कि इन तीनों दिहाइयों में मुल्क को ज़्यादा किराया मिला उन सर्विसेज़ का जो कि मुल्क फराहम कर रहा था, उस वक़्त की जो भी पावर्स थी उनको, और जो फराहम करने वाले थे उनके पास मुकम्मल इक़्तिदार था और उन्हें किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इन 3 दिहाइयों के अलावा मुल्क में हमेशा से जो है वो आमदन कम रही, अखराजात ज़्यादा रहे, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम कर्ज़ों की दरख़्वास्त लेके जो है वो मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ दरवाज़ों पे जाते रहे।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अगले थोड़ा अर्सा पहले आपने एक डॉन में आर्टिकल भी लिखा था, पाकिस्तान स्टोरी ऑफ डेट, और उसमें आपने बेसिकली वो सारा डाटा जो है वो हमारे साथ शेयर किया। ये जो पाकिस्तान की ये जो चाइना से जो हम कर्ज़े हैं, ये रिसेंटली अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल ने ये कहा कि हमें कर्ज़े माफ़ करा लेने चाहिए, लोन फॉरगिवनेस की बात करनी चाहिए चाइना से, पेरिस क्लब से, इधर-उधर से। आप क्या समझते हैं टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल होती है कि हम एक सॉवरेन मुल्क जो है वो अपने कर्ज़े माफ़ करा ले? ऐसा कोई मुमकिन है, कोई हिस्ट्री है और हम डिफ़ॉल्ट से बचें? क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान कर्ज़े लेता है वो तो अपनी डेट पेमेंट लोन या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ले रहा होता है। जी, जी, मतलब बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान जो है वो अगर हम ब्रॉडली देखें तो 3 तरह के कर्ज़ों में इस वक़्त मौजूद है। उसमें एक जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। दूसरा जो कर्ज़ है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया हुआ है, वो जिन्हें हम कोट अनकोट फ्रेंडली कंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें आपने चाइना का ज़िक्र किया, जिसमें सऊदी अरेबिया का ज़िक्र होता है, और यूएई का ज़िक्र होता है, और जो ममालिक जिन्हें हम अमूमन तौर पर दोस्त ममालिक कहते हैं, उनका ज़िक्र होता है। और तीसरी जो कर्ज़ हैं वो कमर्शियल बैंक्स से जो हैं वो मुल्क मिलती हैं। अब ये जो कर्ज़े माफ़ कराने वाली बात है, ये बिल्कुल इतनी ही सादी बात है जितनी कि अगर मैंने आपसे कर्ज़ लिया है और मैं वो माफ़ करवाना चाहता हूँ, तो वो मुकम्मल सवाबदीद आपकी है कि वो आप माफ़ करना चाहें या ना करना चाहें। तो जो लैंडिंग बॉडी है या जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है या जो लैंडिंग कंट्री है, वो इस चीज़ की मजाज़ है कि वो कर्ज़ माफ़ करे। अ, ऐसा जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तारीख में ना होने के बराबर देखा गया है। और यही वजह है कि आपने रिसेंटली देखा कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। अगर ऐसी तारीख मौजूद होती तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कर्ज़ माफ़ कर देते। दूसरी तरफ आ जाते हैं दोस्त ममालिक की बात, जिसका ताल्लुक आपके सवाल से भी जुड़ा हुआ है। दोस्त ममालिक आपका कर्ज़ क्यों माफ़ करेंगे और कब माफ़ करेंगे? मेरा ख़्याल है उसका ताल्लुक और बहुत सारे सियासी उमूर और बैनुल-अक़वामी हालात पर भी मुनहसर है, कि अगर उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो आप पूरी कर सकते हैं और वो उसके इव्ज़ बज़ाहिर ना कहें कि हम उसकी वजह से आपका कर्ज़ माफ़ करें, लेकिन कुछ तरीक़ाकार मुरत्तब करके, लेकिन बैकडोर अंडरस्टैंडिंग यही हो कि आप हमें ये करेंगे तो हम ये करेंगे। ये ऐसी ही बात है कि जैसे हम मैंने पहले अर्ज़ किया कि रेंटियर इकोनॉमी है, कुछ देती हैं तो वो उसके इव्ज़ हमें पैसे देते हैं, तो वो ऐसी ही बात होगी कि हम कुछ फ़राहम करें और उसके इव्ज़ जो है वो कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएँ। ये बात करने की हद तक आसान है, लेकिन मेरा ख़्याल है अमलन बहुत मुश्किल है, और ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। और ख़ास तौर पर चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि वो आपको मालूम होगा कि हमारे चाइना मतलब हमारे और चीन के बहुत ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं, और इसे दोनों ममालिक बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन हमें मुफ़्त पैसा, जिसे हम आम ज़बान में कहेंगे, वो चाइना से कभी नहीं मिला। इस तरह की तादाद में या इस तरह इस इतने बड़े मजमूए के तौर पे, जिसे कि मुल्क चलाने या और दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो मेरा ख़्याल है कि इसका इम्कान बहुत कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जो नदीम साहब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को इस सारे विशिस साइकिल से निकलने के लिए क्या दरकार है? क्या हमें अपनी जो इनकम बढ़ा लेनी चाहिए मतलब टैक्सेस बढ़ा लेने चाहिए? ये दैट इज़ द ओनली वे और कहा जाता है कि हम तुम्हारी इकोनॉमी छोटी-सी है, लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, तो वो भी एक चैलेंजेज़ हैं। तो कैसे हम ये क ओवरकम कर सकते हैं? देखिए चीमा साहब, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। मैं गुज़ारिश करूँ कि हमारे पास जो यूएस डॉलर्स का इनफ्लो है, वो 3 तरह से होता है। और उन उन उसका पहला ज़रिया जो है, वो है हमारी एक्सपोर्ट्स। उसका दूसरा ज़रिया है रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उसमें
ہائی اسکلڈ پروفیشنلز سے لے کے ایک عام مزدور جو مزدوری کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے کسی ملک گیا ہوا ہے، ریمیٹنسز شامل. اور تیسری چیز جو شامل ہے وہ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جو بین الاقوامی کمپنیاں، کارپوریشنز پاکستان میں آ کے کاروبار کریں گی، کاروبار کرنا چاہیں گی، انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گی، وہ وہاں پہ آ کے ڈالر خرچ کریں گی. اب ان تینوں ذرائع سے ڈالر کی آمدن بڑھنا بہت اہم ہے، لیکن میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے وہ ہے ایکسپورٹس. ہم ایک زرعی ملک ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے فسکل ایئر میں صرف ایگریکلچر پروڈیوس جو ہیں ان کی امپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $10 بلین کے قریب تھیں. تو اب اگر ایک زرعی ملک 10 ارب امریکی ڈالر کی چیزیں خریدے گا تو آپ اندازہ لگائیں. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں، یہ بات میں نے اپنے ڈان کے فیچر میں بھی لکھی کہ پاکستان میں بینگ این ایگریکلچر کنٹری، agriculture, agriculture is in our DNA as part of the region. اور میں صرف اس چیز کی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے we have vast agriculture land and it's fertile، اور پنجاب سرسبز و شاداب ہے. آپ کا ضلع گوجرانوالا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیداوار کر سکتا ہے. میں ملک کے مجموعی زرعی پوٹینشل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ تھا اور اتنا زیادہ ہے کہ یہ $10 بلین جو ہمارے امپورٹس میں گئے، ہم اتنی پروڈکشن کر سکتے ہیں یا کر سکتے تھے ایون لاسٹ ایئر کہ ہم $10 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس ایکسپورٹ کرتے. تو جب یہ 10 بلین اگر آپ اس کا ڈیلٹا دیکھیں تو یہ $20 بلین جو ہیں وہ ہم سیو کر سکتے تھے. مطلب $10 بلین آپ کے پاس آتے اور $10 بلین آپ سیو کرتے. تو آپ کے پاس اس وقت آپ کے جو فارن ریزروز ہیں جن کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جنوری میں کوئی $16 بلین کے قریب تھے اور اب وہ جو ہیں وہ $4 بلین کے قریب رہ گئے، وہ کہیں زیادہ ہوتے. تو جو آپ کا سوال ہے میرے نزدیک، دیکھیں اس پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ ہم نالج اکانومی بنا لیں، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس $3 بلین ہیں وہ کم ہیں، اور انڈیا کی جو ہیں وہ $100 بلین سے زیادہ ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، نالج اکانومی بالکل ڈیولپ کرنی چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے بلڈ کرنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوگا. اور جو مجموعی اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں آپ کے پاس جو فسکل سپیس ہے وہ اتنا نہیں ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے بہت زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں آپ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم پلاننگ میں نالج اکانومی پہ کام کریں، لیکن شارٹ ٹرم میں آپ کو ان چیزوں پہ اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا اور ان چیزوں پہ کام کرنا ہوگا جن سے آپ کی آمدن بڑھ سکے. اور میرے خیال میں زراعت کا ایک وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں اب کیونکہ زراعت کی بات ہو گئی ہے اور آپ کو آتھر ہیں ایک بک ایجنٹس آف چینج اینڈ دی اکانومی آف ماڈرن سن، جو آئی تھنک آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کی ہے، اور بڑی ینگ ایج میں آپ نے یہ بک پبلش کی، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیوں اپنی ایگریکلچر پہ اتنا انویسٹ نہیں کر سکا؟ کیا ایک ہمارے لوگ جو ہم کیونکہ پنجاب سے ہیں تو ہمیں ریفرنس دیا جاتا ہے یار وہ نواز شریف لوگ شہر کے تھے، بزنس مین تھے، تو انہوں نے دھیان بزنس کی طرف دیا، ہماری ایگریکلچر کی طرف دیا ہی نہیں. یہ ہماری جاٹ برادری کہتی ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا سمپل سا ویسے ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ہم ایگریکلچر پہ نہیں کر سکے؟ اور جو ہماری جی ڈی پی کا آئی تھنک کسی دور میں شاید 50% شیئر ہوا کرتا تھا اس وقت، اب وہ ریڈیوس ہو کے پتہ نہیں کتنا نیچے آ گیا ہوگا. جی چیمہ صاحب، بہت اہم سوال ہے. آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا دی اکانومی آف ماڈرن سندھ، وہ سندھ کی صوبائی معیشت پہ ایک کتاب ہے. جو دوسری کتاب کا آپ نے ذکر کیا ایجنٹس آف چینج، وہ پاکستان کی تعلیمی نظام جو کہ کچی جماعت سے 12ویں جماعت تک ہے اس کے بارے میں ہے. تو آپ کا سوال کا تعلق جو ہے وہ ہماری کتاب جو سندھ کی معیشت پہ ہے، کیونکہ سندھ میں بھی زراعت ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس کتاب میں ایک مکمل چیپٹر ہے ایگریکلچر پہ، ایک مکمل چیپٹر ہے اریگیشن پہ، اور ایک مکمل چیپٹر ہے پاورٹی یعنی ان ایکوالٹی پہ.
ان تینوں چیپٹرز میں میں نے اور میرے جو دو مینٹورس ہیں اور کو آتھرس ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین جو کہ گورنر تھے سینٹرل بینک کے، اور پروفیسر اعجاز قریشی جو سندھ میں ایک بہت بڑے ایگریکلچر اکانومسٹ ہیں، ہم نے یہ بات کی ہے کہ سندھ کو ایز اے کیس اسٹڈی لے کے، اور میں پاکستان پہ آتا ہوں، کہ سندھ کا ایگریکلچر جو ہے وہ کیوں اس طرح سے گرو نہیں کر سکا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے تھا، اور وہ کس طرح گرو کر سکتا ہے. اور اینڈ آئی تھنک سیم اپلائز ٹو ادر پروونسز ود اے لٹل بٹ ویریشن. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستان میں زراعت کا شعبہ اس وجہ سے بھی ترقی نہیں کر سکا کہ زراعت کا جو شعبہ ہے اس پہ بھی ایک طرح کا ایلیٹ کیپچر ہے. جو چھوٹا کسان ہے، یعنی آپ زراعت کی کوئی بھی اسکیم دیکھیں، اس کو جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں اور جو پھر اسٹیٹ بینک کے ذریعے، کمرشل بینکس کے ذریعے عام کسان تک پہنچنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ان کو ڈیزائن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس زمین نہیں ہے، جسے ہم انگریزی میں لینڈ لیس پیزنٹ کہتے ہیں، یا سندھ میں ہم ہاری کہتے ہیں، جنوبی پنجاب میں مزیرہ کہتے ہیں، اس تک اس کے ثمرات نہیں پہنچتے. اور اس سے صرف ایک زراعت کی مجموعی پیداوار کی کمی کا یہ باعث صرف نہیں بنتا، بلکہ اس کسان کی مجموعی زندگی، جو اس کا اپنا سماجی معاشرتی اور معاشی جو اس کے حالات ہیں، وہ بھی بہتر نہیں ہوتے. جب وہ بہتر نہیں ہوتے، اسے صحت نہیں ملتی، اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل اکنامک گروتھ پہ. تو میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کا شعبہ جو ہے وہ ایک بہت آسان سا شعبہ ہے ٹو کیپٹلائز آن یور ویسٹڈ انٹرسٹ، اینڈ آسان شعبہ ہے کیونکہ ریگولیشن اور ریگولیٹری باڈیز زراعت میں اتنی منظم اور اتنی مضبوط نہیں ہیں، اور ان پہ ایک بہت قوی قسم کا جو ہے وہ کنٹرول ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوشش اوور دا ٹائم یہ کی گئی ہے کہ جو لینڈ لیس پینزٹ ہے یا جس کے پاس زمین کم ہے، وہ زراعت کے شعبے سے ہی درکنار ہو جائے اور زراعت کا شعبہ چھوڑ کے چھوٹے شہروں میں یا بڑے شہروں میں منتقل ہو جائے. اس سے بھی زراعت کے شعبے کو نقصان ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، میرا خیال ہے اس پہ کسی دن بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں زراعت کے شعبے کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 75 سالوں میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آج کل ایک یہ بھی چیز چلی ہوئی ہے، میں اپنی ڈسکشن کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ہر جگہ جاتی ہے لونز لینے اور پیسہ لینے. اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا یہ آخری ایک دیوار ہے فائنینشیل سٹیبلٹی کی، جب ملٹری کو جانا پڑتا ہے اور ان کو اپنی لیوریج استعمال کرنی پڑتی ہے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ایک ہائبرڈ سسٹم ہے تو یہ ایسے فوج کا جانا اور پیسے مانگنا، جیسے کہ ابھی سعودی عرب سے ہم گئے ہیں، انہوں نے کہا جی $10 بلین کے ہم انویسٹمنٹ کا پلان سوچتے ہیں، $5 بلین کی ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی یہ ایک سسٹینیبل پیٹرن ہے؟ دیکھیں، سسٹینیبل تو چیمہ صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سسٹینیبل تو نہیں ہوگا یا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یا تو بائی چوائس یا بائی سرکمسٹانسز ملک ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اسے اس طرح کی نیگوشیشن بھی کرنی ہوتی ہیں جن کا تعلق معیشت سے ہے، جو کہ ان این آئیڈیل ورلڈ آپ نہیں کرنا چاہیں گے. آپ ایک سپاہی یا ایک جرنیل کی جو ٹریننگ اور ایجوکیشن ہے وہ وارفیئر کی ہے، اور اکنامک نیگوشیشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین لرن اوور نائٹ. اور میرا خیال ہے کہ اس کا ملک کو لانگ ٹرم میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جو دینے والے ہیں، جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی انٹل انلیس ملک ماشاء اللہ میں ہو اور فوجی جرنیل جو ہے وہ اقتدار میں ہو، تو آپ کسی آرمی چیف کو آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے بات کرتا ہوا شاید نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ٹاک ٹو دا الیکٹڈ گورنمنٹ. لیکن جب بات دوست ممالک پہ آتی ہے تو انہیں معلوم ہے کہ ملک میں
اصل اقتدار جو ہے وہ کہاں ہے، ہمیں کہاں سے فائدہ ہوگا، ہمیں کن سے بات کرنی چاہیے، اور جن سے بات کرنی چاہیے انہیں ہی فائدہ دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ لوگ پھر اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ یہ جو ابھی آپ نے جو ہے محمد بن سلمان سے عاصم منیر کی ملاقات کا ذکر کیا، اور 10 ارب امریکی ڈالر اور 5 ارب امریکی ڈالر کا جو آپ نے حوالہ دیا، میرا خیال ہے وہ بھی اسی طرح کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان دوست ممالک کو معلوم ہے، خاص طور پہ خلیجی ریاستوں میں یہ تاثر ہے، اور شاید ان کی کچھ حد تک ڈپینڈنس بھی ہے پاکستان کی ملٹری پہ، کہ پیسے جو ہیں وہ ان کے ذریعے دیے جائیں تو بہتر ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ فار اے لانگ ٹرم اکنامک ڈپلومیسی دس از ناٹ گڈ، بٹ کرنٹ سچویشن ایسی تھی یا ایسی ہے یا ایسی ہو جاتی ہے کہ ملٹری ہیز ٹو کم اینڈ پلے اٹس پارٹ. آخری سوال کروں گا. آپ ادھر ایم آئی ٹی میں بیٹھ کے، یو میس میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی اکانومی کو بڑے اچھے سے ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں. کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیا وہ 1 2 3 4 چیزیں حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے ندیم صاحب، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اسحاق ڈار کو اگر آپ نے کوئی ایڈوائز دینی ہے تو پلیز آپ کے پاس موقع ہے. میں بالکل میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں معیشت کا. میں مجھ سے بہت قابل لوگ جو ہیں وہ ملک میں پالیسی ساز اداروں کے ساتھ بھی رہے اور مشورے بھی دیتے رہے، مشیر بھی رہے. اور میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کو ہمارے دوست ہیں عزیر یونس، وہ ٹویٹر پہ اچھے مشورے دیتے ہیں، تو میں بس عزیر کو انڈورس کروں گا، اسحاق صاحب انہی کے مشورے دیکھ لیں تو بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ ملک میں جو ہے وہ شارٹ ٹرم جو فکسز ہیں دے وونٹ ورک. یہ کام اب آپ دیکھیں چیمہ صاحب، آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کو. جب سے امریکہ افغانستان سے گیا ہے، اور امریکہ کا انٹرسٹ خطے میں اب اس طرح سے نہیں رہا، آپ کو ڈی سی میں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہم ہمارے معاشی مسائل بڑھتے گئے ہیں. سو یہ ایک چیز کا یہ اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ when we don't have anything to rent, we can't claim the money. So اب مستقبل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خطے میں کچھ ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا جس کے لیے ہم کچھ رینٹ کر سکیں گے، تو ہمیں اپنی اکانومی کی اصل میں ڈگر صحیح سمت پہ لانی ہے، اور وہ سمت درست کرنے کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان چاہیے جس میں آپ کو سیلف سفیشینٹ اکانومی بنانی ہے اور اسی ماڈل پہ کام کرنا ہے. یہ شارٹ ٹرم فکسز اس طرح کام نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ملک کے وزیر خزانہ کا کابینہ کے اہم وزیروں کے ساتھ، سینئر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت بڑی پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی شکست ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ کا ڈسکورس ہی کیوں آیا، مطلب یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا یا نہیں کر جائے گا. مطلب یہ ڈیبیٹ ہونا اٹ سیلف از الارمنگ. مطلب ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو ایک الگ بحث ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بات اس نہج تک آ کیسے گئی کہ ہم یہ بات کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ندیم حسین صاحب فار یور ٹائم، اور بڑی اچھی ایک سیر حاصل ایک آپ نے ہمیں بتایا کہ مسائل کہاں ہیں، ڈیٹ کہاں سے چلا، اور ویئر وی ہیو ٹو گو. اور یہ جو ڈسکورس ڈیولپ ہونا ہے ڈیفالٹ کا، ان اٹ سیلف دس از اے ڈیفیٹ، اینڈ اٹ مینس کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں اور ایلیٹ کو ہوش کے نہ لینے پڑیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ کمنٹ سر. Thank you so much for having me, Chima Saab. Always pleasure meeting you. Thank you. Thank you sir.